آج کی یہ بات خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو ہر بات کو دل پر لگا لیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں، دوسروں کے رویوں سے دکھی رہتی ہیں اور اکثر سوچتی ہیں کہ آخر ان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسی کیفیت سے گزر رہی ہیں تو چند منٹ نکال کر یہ بات ضرور سنیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دل کے سکون کا ایسا نسخہ موجود ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، زندگی آزمائش کا نام ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی شوہر کے رویے سے پریشان ہے، کوئی معاشی حالات کی وجہ سے بے چین ہے اور کوئی لوگوں کی باتوں کو دل پر لگا کر خود کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی اسے توڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ محترم خواتین، اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو اپنی زندگی سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، کسی نے تنقید کر دی، کسی نے نظر انداز کر دیا، کسی نے سخت لہجے میں بات کر لی، اور ہم کئی دن تک اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جو شخص اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے وہ دوسروں کی رائے کا قیدی نہیں رہتا۔ ناظرین، یہاں ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ یہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دنوں تک روتی رہیں، دل غم سے بھر گیا، حالات مشکل تھے اور بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی کو قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محترم خواتین، اگر آج آپ کسی غم میں مبتلا ہیں، اگر کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، اگر آپ کے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے تو مایوس نہ ہو۔ وہ رب جو حضرت عائشہ کی بے گناہی ظاہر کر سکتا ہے، وہی رب آپ کے حالات بھی بدل سکتا ہے۔ آج ہم سکون ہر جگہ تلاش کرتے ہیں، مگر اللہ کے ذکر میں کم تلاش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے اپنے دکھ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے کم روتے ہیں، حالانکہ حقیقی سکون صرف اسی کے پاس ہے جس نے ہمارے دل کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، جب بھی دل پریشان ہو تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے، کثرت سے درود شریف پڑھا کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے اور تہجد کے وقت اللہ کے سامنے اپنے دل کی کیفیت بیان کیجئے۔ یقین جانیے، اللہ کی بارگاہ میں بہنے والا ایک آنسو انسان کے سینے کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ محترم خواتین، بعض اوقات ہم مستقبل کی فکر میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کا سکون بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ رزق کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، گھر کے حالات کیسے ہوں گے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو رزق پا کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہی توکل ہے، یعنی کوشش بھی کرو اور بھروسہ بھی اللہ پر رکھو۔ یاد رکھیے، ہر بات کو دل پر لگانا آپ کی صحت، آپ کے سکون اور آپ کے ایمان تینوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر شخص کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں، ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں، اور ہر بات کا بوجھ اپنے دل پر لگا لینا بھی ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بہترین سہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر آج مشکل ہے تو انشاءاللہ آسانی بھی آئے گی، اگر آج آنسو ہیں تو انشاءاللہ مسکراہٹ بھی لوٹے گی، آج دل بوجھل ہے تو انشاءاللہ سکون بھی نصیب ہوگا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا سنیے۔ ناظرین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا غم، فکر اور پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دعا دل کو سکون اور بے چینی سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور انہیں صبر، شکر اور توکل کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔